ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے منافقین کے متعلق کی بات کی تھی اور پچھلے لوگوں کی مثال بیان کی تھی کہ اے منافقوں، تمہارا رویہ بھی ان لوگوں کی طرح ہے جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں. اور یہ بات یاد رکھنا، وہ لوگ طاقت میں، قوت میں اور اسی طرح مال و دولت کے لحاظ سے اور اولاد کے لحاظ سے تم سے بہت زیادہ آگے تھے. انہوں نے بھی اپنی زندگی سے فائدہ اٹھایا اور تم بھی اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا رہے ہو. اور یہ بات یاد رکھو، ان کے دنیا کے اندر بھی اعمال اللہ برباد کر دی اور آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. کیا تمہارے پاس 6 قوموں کے واقعات نہیں آئے؟ ان میں سے پہلے نمبر پہ قوم نوح، پھر قوم ہود، پھر قوم صالح، اور پھر قوم ابراہیم اور اصحاب مدین والے، قوم شعیب والمؤتفقات اور الٹائی جانے والی بستیوں کے تذکرے واقعات تم نے سنے نہیں. اور شام کے علاقے میں جب تم تجارتی قافلہ لے کے جاتے ہو، ان کے کھنڈرات بھی دیکھتے ہو، نشانات بھی دیکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے ان بستیوں کو تباہ و برباد کیا تھا. اگر اللہ ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے تو کیا اللہ تم سے انتقام نہیں لے سکتا؟ اللہ تمہیں بھی پکڑ سکتا ہے. ان کے اندر بھی خرابی یہ تھی، ان کے پاس رسول آتے تھے، واضح دلیلوں کے ساتھ انکار کرتے تھے. ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ وہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. اور یہی بات حقیقت ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ انسان ہی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 53 ہے اور آیت نمبر 71 ہے. جس طرح پیچھے اللہ رب العالمین نے منافق مردوں کا اور منافق عورتوں کا تذکرہ کیا تھا، اسی طرح اب اللہ رب العالمین مومن مردوں کا اور مومن عورتوں کا تذکرہ کرے گا. ان کے لیے بھی کچھ احکامات تھے، وہ بھی کچھ کام کرتے تھے دنیا کے اندر، اور مومن مرد اور مومن عورتیں بھی کام کرتی ہیں. ان کے ساتھ بھی اللہ کچھ وعدے کرے گا اور اللہ نے ان کے ساتھ بھی وعدہ کیا تھا. اس لحاظ سے انشاءاللہ ہم مزید بات سبق کے اندر پڑھیں گے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمؤمنون اور مومن مرد، والمؤمنات اور مومنہ عورتیں، اللہ بعضهم اولیاء بعض، بعض کے دوست ہیں. کیا؟ ایک دوسرے کے تعلق رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی معاملت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ایک دوسرے کے ساتھ، مومن کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک اینٹ دوسری اینٹ کے ساتھ ہوتی ہے اور دیوار کو مضبوط بناتی ہے. اور نبی اسلام نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا مومن اس طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کو تقویت دیتا ہے، ایک دوسرے کو طاقت دیتا ہے، اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑتا. ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. آپ دیوار دیکھیں نا، دیوار جب بنتی ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے، سہارا دیتی ہے، معاملت کرتی ہے. فرمایا اسی طرح مومن مرد اور مومن عورتیں عورتوں کو معاملت کرتی ہیں، مومن مردوں کو تقویت دیتے ہیں، ان کو مضبوط کرتے ہیں. فرمایا اولیاء بعض کا دوست ہے. اور نبی اسلام نے فرمایا مومن کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. اگر جسم میں سے کسی حصے پر بھی کانٹا چبھے تو درد کہاں ہوتی ہے؟ پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے. فرمایا اسی طرح دنیا کے کسی بھی کونا کے اندر کسی ایک مومن کو بھی تکلیف پہنچے تو مسلمان مومن کو تڑپ اٹھنا چاہیے کہ میرے مومن بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے. اللہ، وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ، کہاں وہ ایک عورت کے ساتھ بدکاری ہوئی، کہاں اس کا کپڑا کھینچا گیا، کہاں سے چلے وہ سندھ کے علاقے کے اندر. یہ سارے جدوجہد امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ دیگر
جو ہمارے جرنیل بڑے بڑے کارنامے جن نے سر انجام دیے، انہوں نے یہ ثابت کروایا تھا کہ مومن مومن کی جان ہوتی ہے، مومن مومن کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے جس طرح کی جسم کی مانند ہے۔ انہوں نے ان مثالوں کو قائم کیا کہ مومن کو مومن کے معاملات کو سمجھنا چاہیے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم جو اپنے لیے پسند کرو وہ بھی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ تو یہ اللہ مومنوں کے متعلق فرما رہا ہے۔ دوسرا ان کے اندر وصف کیا پایا جاتا ہے؟ یأمرون، یہ حکم دیتے ہیں بالمعروف، نیک کام کرنے کا، وینہون، اور وہ روکتے ہیں عن المنکر، برے کام کرنے سے۔ اللہ اکبر، یہ اصل میں خیر خائی ہے، یہ اصل میں دوستی ہے، یہ اصل میں اچھا کام کرنے والا اور اچھی دوستی کا وہ نمانے والا ہے۔ اپنے دوست کے اندر غلط بات دیکھتا ہے، اس کو پیار سے سمجھاتا ہے، بھائی جان یہ نہ کرو، اس سے باہر آ جاؤ، نمازیں نہ چھوڑیں، آؤ میرے ساتھ نماز پڑھنے مسجد کے اندر چلتے ہیں، نیٹ کے اوپر یہ بدکاری، یہ گندے کام نہ کرو، نہ دیکھو، اس طرح کے فحش کام نہ کرو۔ فرمائے یہ حقیقت میں مومن انسان ہے، اور یہ انسان اپنے ساتھ اپنے بھائی کو بھی جنت میں لے کے جائے گا۔ اور نبی اسلام نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، کتنا بہترین عمل ہے، کتنا بہترین بونس ہے۔ انسان اس دنیا سے چلا بھی جائے گا لیکن اس کی نیکیوں کا کھاتا چلتا رہے گا۔ وہ کس طرح؟ کسی اپنے دوست کو نماز سکھلا جاتا ہے، اس کو نماز کا پابند بنا دیتا ہے، بھائی جان آؤ نماز پڑھیں، یہ اس دنیا سے چلا نہیں گیا، اس کا دوست پیچھے نماز پڑھتا رہے گا، جتنا اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا اتنا ہی اس کہنے والے کو لاجر عطا فرمائے گا۔ لیکن دیکھیں نا ہم کس طرح معاملات کو ہینڈل کر رہے ہیں۔ میں تو سیدھا ہوں نا، میں تو صحیح ہوں نا، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں نا، وہ نہیں پڑھتا تو نہ صحیح، وہ نہیں اچھا کام کرتا تو نہ صحیح۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کل قیامت والے دن اللہ ہم سے بھی پوچھ سکتا ہے، اے اللہ کے بندے تو نے دین کے متعلق کیا کچھ کام کیا ہے؟ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں یأمرون، وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف، نیکی کے کام کا، وینہون عن المنکر، اور وہ برے کاموں سے روکتے ہیں۔ منافقین کے اندر کیا تھا؟ وہ برے کاموں کی دعوت دیتے ہیں اور اچھے کاموں سے روکتے ہیں، لیکن مومنوں کے اندر یہ وصف ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر بھی یہ چیز ہے تو ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ تو اگر اللہ معاف کرے ایسا مسئلہ ہے اس کے برخلاف کہ ہم نیکی کی دعوت بھی نہیں دیتے اور برائی کے اوپر روکتے بھی نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کی پکڑ آ جائے۔ تو فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازیں قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے۔ سب سے پہلے کلمہ شہادت ادا کرنے کے بعد جو سب سے پہلی چیز اسلام کے اندر انسان کے اوپر لاگو ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی، نماز کو قائم کرنا۔ اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کل قیامت والے دن جو سب سے پہلے انسان سے سوال ہوگا وہ کس کے متعلق ہوگا؟ نماز کے متعلق۔ سب کو پتہ ہے، اور پھر انسان غفلت کرے، اللہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنا دے گا۔ فرمایا وَيُطِيعُونَ اللَّهَ، اور وہ اطاعت کرتے ہیں اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی منمانی نہیں کرتے، اپنی مرضی نہیں کرتے، جہاں دل جہاں مان لی، جہاں دل جہاں انکار کر دیا، جہاں دل جہاں اپنے امام، اپنے پیر، اپنے فقیر کی، اپنے بابے کی مان لی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہو جائے گی، من ابا، جس نے جنت میں سے جانے سے انکار کیا۔ صحابہ نے کہا کی نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من ابا، کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا میرے صحابہ یہ بات یاد رکھو، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی اس نے تو اپنے آپ کو جنت میں داخلہ دلوا لیا، اور جس نے میری نافرمانی کی، اپنی منمانی کی، اپنی مرضی کی، اپنے آباء و اجداد کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کیے، فقد ابا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اس لیے اطاعت کرنی ہے تو اللہ اور اس کے
رسول کی کرنی ہے. اولئک اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں سیرحمهم اللہ اللہ ان کے اوپر عنقریب رحم ضرور کرے گا انشاءاللہ. یہی اللہ کے رحم کے حقدار ہیں. اللہ ان کے اوپر اپنی رحمت ضرور نشاور کرے گا. اللہ ان کو اپنی رحمت کا ضرور مستحق بنائے گا. اور جو رحمت کا مستحق بن گیا میرے بھائیوں انشاءاللہ اللہ اس کو جنت الفردوس میں جزا عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت کا مستحق بنا دے گا. فرمایا ان اللہ بے شک اللہ عزیز وہ غالب ہے حکیم حکمت والا ہے. اس کو دنیا کائنات کی کوئی بھی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی اور وہ حکمت والا ہے. اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں. اللہ اب یہ جو کام کرے گا نیکی کی دعوت دے گا برائی سے لوگوں کو روکے گا نمازیں پڑھے گا زکات ادا کرے گا اور اللہ اس کے رسول کی بات کو مانے گا. اللہ نے اس کے لیے رکھا کیا ہے؟ اللہ خود اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے وعد اللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے المؤمنین مومن مردوں سے والمؤمنات اور مومنہ عورتوں سے. اللہ منافقین مرد سے بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا اور منافقین عورتوں سے بھی اللہ نے وعدہ کیا تھا. یہاں اللہ مومن مرد اور مومنہ عورتوں سے وعدہ کرتے ہوئے کہتا ہے ان کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے جنات ایسے باغات کا تجری چلتی ہے من تحتها الانہار ان باغات کے نیچے سے نہریں خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے فیہا اس جنت کے اندر ان باغات کے اندر ومساکن طیبۃ اللہ اکبر پاکیزہ مکان ہوں گے پاکیزہ ٹھکانے ہوں گے پاکیزہ جگہ ہوگی. میرے بھائیوں اللہ رب العالمین جنتی کو نا ایک خیمہ عطا فرمائے گا. گول ہوگا گول خیمہ اور وہ پتہ کتنا بڑا ہوگا 60 میل. 60 میل کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 9 کلومیٹر یا اس سے بھی زائد 9 یہ 60 میل کے اوپر یہ پھیلا ہوگا اور یہ کافی لمبا ہوگا. تقریباً ایک کیلکولیٹر کے حساب سے لکھا تو نہیں تھا غالباً اس سے کہیں زیادہ بنتا ہے. 60 میل یہ خیمہ ہوگا اور اس کے اندر اس کے مختلف گرانے ہوں گے. مثال کے طور پہ جس طرح شہداء کو اللہ رب العالمین 72 بیوی عطا فرمائے گا پورے عطا فرمائے گا تو اس موقع پر اللہ رب العالمین یہ گرانے ہوں گے. جب دوسرے گھر کی طرف جائے گا دوسری بیوی کی طرف جائے گا تو اس وقت اللہ رب العالمین ایسے ایسے معاملات پیدا کر دے گا کہ اس بندے کو کوئی دوسرا انسان دیکھ نہیں سکے گا. تو یہ تقریباً 90 کلومیٹر غالباً بنتا ہے. اتنا ہی ہے معاملہ. تو اللہ رب العالمین اتنا بڑا ایک خیمہ عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہوں گی اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. وہ تو اور بھی مزید اللہ رب العالمین انسان کو خوش کر دے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کیسی بنی ہے؟ وہ جو خیمے ہیں وہ جو ٹھکانہ ہے گھر ہے محل ہے وہ کس طرح بنے ہیں؟ تو اس موقع پہ نبی اسلام نے فرمایا صحابہ یہ بات یاد رکھو اللہ نے ایک اینٹ سونے کی لگائی ہے اور ایک اینٹ چاندی کی لگائی ہے. اور اس کے درمیان جو مسالہ گارا استعمال کیا نا وہ اللہ نے کستوری کا استعمال کیا. سبحان اللہ. خوشبو ہی خوشبو آتی رہے گی وہاں سے. کبھی کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہوگا کہ بندے کو بدبو آئے. اپنے بدن سے اس کو بدبو نہیں آئے. اللہ نے اتنے خوشبودار یہ محلات بنائے ہیں اتنے خوبصورت یہ گھر بنائے ہیں. کبھی انسان جنت میں چلا جائے گا کبھی وہاں سے نکلنا یہ پسند نہیں کرے. اللہ کہتے ہیں وہ مساکین طیبۃ پاکیزہ گھر ہوں گے فی جنات عدن ہمیشگی والی جنت ہوگی. اس کے اندر سے کبھی نکالا نہیں جائے گا انسان. جو جنت میں ایک دفعہ قدم رکھ لے گا نا دروازے سے انٹر ہو جائے گا تو اس جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. اللہ اس سے کبھی ناراض نہیں ہوگا. اللہ اس کو کبھی موت نہیں دے گا. یہ بندہ کبھی بیمار نہیں ہوگا. اس کو کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. اور اس جنت کے اندر نعمتیں تو بے شمار ہوگی لیکن جو سب سے بڑی نعمت ہوگی اللہ اس کے متعلق کہتا ہے
وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اس جنت کے اندر جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ اللہ کی رضامندی ہوگی۔ اللہ، جنتی جنت میں سارے چلے گئے ہوں گے اور جہنمی جہنم میں سارے چلے گئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جنتیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا، جنتیوں کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے اللہ تیرا ہم پہ اتنا احسان ہے کہ ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اللہ تو نے ہمارے چہروں کو روشن کیا ہے، کھانے کے لیے بہترین رزق دیا ہے، پینے کے لیے بہترین پانی دیا ہے، ہر نعمت دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان ساری نعمتوں سے بڑھ کے تمہیں ایک اور چیز دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس موقع پہ جنتی کہیں گے اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کہیں گے جنتیوں خوش ہو جاؤ، میں آج تم پہ راضی ہو گیا ہوں، کبھی تم پر ناراض نہیں ہوں گا۔ جتنی بھی نعمتیں ملی ہوگی جنتیوں کو، وہ ساری نعمتیں حقیر جانتے ہوئے سب سے جو بہترین وہ نعمت کو سمجھیں گے وہ اللہ کی رضامندی کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس کے بعد آخری جو ہوگا معاملہ نعمت کے طور پہ، وہ اللہ رب العالمین اپنا دیدار بھی جنتیوں کو کروائیں گے انشاءاللہ۔ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اللہ ہمیں بھی اس جنت عدن جو ہمیشہ رہنے والی جنت ہے، اللہ ہمیں بھی اس جنت کا ہم سب کو حقدار بنا دے۔ جس طرح ہم اس مسجد کے اندر اکٹھے اللہ کے گھر میں اکٹھے بیٹھے ہیں، اللہ ہمیں اپنی جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجیے کافروں سے، والمنافقین، اور منافقین سے، وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پر سختی کیجیے۔ میرے بھائی یہ بات کو سمجھنے والا ہے معاملہ، ہم نے جہاد کرنا ہے تو کافروں کے خلاف کرنا ہے، تلوار کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو کافروں کے خلاف، گولی کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو کافروں کے خلاف، منافقوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے تو زبان اور دلیل کے ساتھ کرنا ہے۔ کافروں کے خلاف میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں چلائی۔ نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ عبداللہ بن ابی منافق نے یہ باتیں کی ہیں کہ ہم عزت والے جا کے مدینہ سے ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے۔ اس سے پہلے اور بھی اس نے بہت باتیں کی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو ہم اس کی گردن نہ اتار دیں۔ فرمایا عمر کی بات یاد رکھو، اگر میں تمہیں اجازت دے دوں گا نا تو منافقین کافر باتیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا ہے۔ منافقین کے خلاف تلوار نہیں ہے، منافقین کے خلاف یہ گولی نہیں ہے، یہ کافروں کے خلاف ہے۔ منافقین کے خلاف یہ ہے کہ ان کو دلیل کے ساتھ سمجھایا جائے، ان کو دین کی طرف راغب کیا جائے، وہ دین کی طرف پلٹ آئے، واپس آ جائے۔ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر انتہا درجے کی سختی کی جائے تاکہ وہ اس برے کام کو چھوڑ کے راہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کو ڈرایا جائے، دھمکایا جائے کہ اللہ نے تمہارا ٹھکانہ جہنم بنایا ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ کافروں یہ تمہارے لوٹنے کے لحاظ سے بہت ہی بری جگہ ہے، لہٰذا اس کام سے باز آ جاؤ جس کو تم نے اپنا رکھا ہے، اس کے اندر کوئی بھی خیر اور بھلائی نہیں ہے، اسی کے اندر تمہاری بہتری ہے کہ تم پلٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اللہ رب العالمین تمہارے پہلے کے کیے ہوئے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ اگر تم نے اپنے رویے کو نہ بدلا تو اللہ رب العالمین پھر تمہیں جہنم میں گرا دے گا اور پھر تم جہنم کے حقدار بن جاؤ گے۔ آگے بھی اسی حوالے سے تھا لیکن آیت لمبی ہے، انشاءاللہ اس کو کل پیچھے سے ملا کے ہم اگلا سبق پھر کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کیجیے جس جنت کا ابھی ہم نے تذکرہ سنا ہے اور جو مومن کے اندر صفات ہیں، وصف ہوتے ہیں، اللہ ہمیں وہ صفات اور وصف اپنے اندر بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اس جنت کا بھی حقدار بنائے جو اللہ نے ان کاموں میں کرنے کے اوپر رکھا ہے، انعام رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔